أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ماشاءاللہ یہ محفل پاک جسے بھائی اکبر نے بھی کہا اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی نشاندہی فرمائی کہ آج کی جو یہ محفل ہے یہ چوتھی محفل ہے اس ماہ مبارک کی. اور حسن اتفاق ایسا ہے کہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے ائمہ اہل بیت میں اس ہستی کا نمبر بھی چوتھا ہی ہے. تو یہ اتفاق ہے اور حسن اتفاق ہے. تو چوتھی محفل ہے اور چوتھے امام کا ہم نے ذکر کرنا ہے اور تقریباً 40 منٹ کا ہمارا یہ سفر ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے بہت شانوں اور عظمتوں سے نوازا. آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے اور والد گرامی کا ذکر ابھی آپ سن رہے تھے کہ ان کے والد گرامی کا نام حسین ہے اور دادا کا نام علی ہے اور پردادے کا نام سیدنا ابو طالب. اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کو کنیت جو دی گئی اس میں ابو محمد بھی ہے, ابو بکر بھی ہے اور ابو الحسن بھی ہے. جو القابات ہیں آپ کے ان میں سجاد بھی ہے اور سید العابدین بھی ہے اور زین العابدین بھی. یہ آپ کے القاب. اور لقب کون دیتا ہے؟ کوئی قوم ہی دیتی ہے کسی ہیرو کو, لیکن یہ لقب جو ملا ہے جس نے دیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ سید المرسلین, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جو سید المرسلین, اور کوئی بھی کائنات میں سید المرسلین نہیں ہے اور ہمارا اس پہ ایمان. تو جب سید المرسلین کہیں کہ یہ زین العابدین ہے تو پھر شان کیا ہو. آئیے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں, پھر احادیث, پھر واقعات. میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے وقت بھی پورا ہو جائے اور ہماری حاضری بھی لگ جائے. اہل بیت کی جو محبت آپ لیے بیٹھے ہیں اس کا اس محفل کا فائدہ کیا ہے؟ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا سے کسی سائل نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر جب انسان مر جاتا ہے تو اسے کیڑے کیوں کھاتے جب اتنا خوبصورت جو بن گیا؟ اب جب اس نے سوال کیا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس ہستی سے سوال ہو رہا ہے وہ سید الاولیاء, جن کے گھر سرداروں سے بھرا پڑا. بیٹے ہیں تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, زوجہ ہے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے.
خسر ہیں تو وہ نبیوں کے سردار، اور یہ پوتا ہے تو یہ سید الساجدین۔ یہ تو بہت بڑا شعبہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کو کیڑے نہیں کھاتے۔ اس نے کہا کہ جناب ایسے نہیں، کوئی دلیل بھی تو چاہیے نا۔ تو فرمایا دلیل تو میں تمہیں سورہ یوسف سے دے دیتا ہوں۔ پڑھیے سورہ یوسف، جی پڑھیے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے گندم کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ بتایا تھا، بتاؤ کیا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا تھا کہ جتنی خوراک چاہیے اتنے دانے لے لیا کرو، باقی سٹوں میں ہی رہنے دیا کرو، گندم خراب نہیں ہوگی۔ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا بس اس کا مطلب ہے کہ جو سٹے سے جدا ہو گئی اس پہ کیڑے کے حملے کا خطرہ ہے، اور جو سٹے کے اندر رہے اس پہ حملے کا خطرہ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، جو آل محمد کا سٹا، جو آل محمد کا غلاف اپنے اوپر پہن لیتا ہے، جیسے دانے کو کیڑا نہیں لگتا، اسی طرح محمد کی آل کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت کریمہ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ تو علم کے سمندر آتے ہیں۔ فرمایا ہم تو کوئی اس تبلیغ پہ اجر مانگتے ہی نہیں ہے، نہ ہی ہماری شیان شان ہے، بس ہماری اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اسماعیل بن عبد الرحمن یہ کہتا ہے کہ جب سیدنا امام زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ملک شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ جناب اللہ کا شکر ہے کہ تم ختم ہو گئے۔ سیدنا امام زین العابدین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر صبر بڑا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا کہ جناب آپ ختم ہو گئے۔ میں مجھے اتنا بتا، کیا تو نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے؟ کیا جی قرآن تو میں نے پڑھا ہوا ہے۔ میں اتنا بتا، اس میں جو سورہ حامیم ہے یعنی سورہ شورا وہ بھی پڑھی ہے؟ کہنے لگا جناب جب قرآن پڑھا ہے تو پھر سورہ شورا بھی پڑھی ہوگی۔ فرمایا بتا، اس میں ایک آیت ہے میں پڑھتا ہوں، بتا تجھے اس کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤں سیدنا امام زین العابدین نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا تجھے سمجھ آئی؟ کیا ہے جی مجھے سمجھ تو آئی ہے، بس مجھے اتنا بتا دیں یہ فی القربہ سے مراد کون ہے؟ فرمایا تمہارے سامنے میں کھڑا نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں سیدنا امام زین العابدین کا بھی ذکر ہے۔ سیدنا امام زین العابدین کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ شریف۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ شریف میں۔ اور مدینہ شریف کا پھر ماحول کیسا ہے؟ ہر پاس سے رحمت وسدی، یہ بھی گل نہیں، یہ حقیقت ہے۔
ہر پاسے رحمت وسدی ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے ہر پاسے رحمت وسدی ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا سونے دیاں سونیاں گلیاں نے اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا یقین مانے وہ اہل بیت کی محبت کا سٹا مل جائے گا جب عام دانہ محفوظ ہے تو جس کے دل میں سرکار کی آل کی محبت ہو سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں آواز آنی چاہیے سونے دیا سونیاں یہ سونے دیا گلیاں سونیاں نہیں تو سونے دے شہزادے کتنے سونے مدینہ شریف میں ولادت والدہ گرامی کا تو آپ نے بھی سن لیا ہے اور والدہ کون ہے سیدہ شہربانو سیدہ شہربانو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک فارس فتح ہوا بہت ساری کنیزیں آئیں قیدی بن کر کچھ ایسی بھی آئیں جو شہزادیاں تھیں سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ آپ بتائیں اس کا کیا کرنا کیونکہ یہ اکثر سیدنا فاروق اعظم بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے مولا علی کی طرف ریفر کر دیتے ہیں یہ محبت بھی ہے ایک مرتبہ دو پینڈو آ گئے جانگلی آ گئے لڑاکے قسم کے لڑکے کہا جی ہمارا فیصلہ کریں سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ وہ سامنے مولا علی ادھر چلی فیصلہ تو آپ نے کر دیا ایک پینڈو کہنے لگا اے ساڈا کی فیصلہ کرن گے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آ گئے آپ نے فرمایا یہ تیرا بھی مولا یہ میرا بھی مولا ہے یہ ہر مومن کا مولا ہے اور جو اسے مولا نہیں مانے گا فاروق اسے مومن ماننے کو تیار نہیں ہے آپ تو بہت سارے معاملات آگے بھیج دیتے تھے سیدنا مولا علی مرتضیٰ نے کہا قیمت میں دے دیتا ہوں قیمت دی ایک شہزادی سیدنا محمد بن ابو بکر کے نکاح میں آئی اللہ نے دنیا کو ایسا فقیہ عطا فرمایا جسے قاسم کہا جاتا ہے ایک شہزادی سیدنا عبداللہ بن عمر کے حصے میں آئی شادی ہو گئی اللہ نے دنیا کو سیدنا سالم بن عبداللہ جیسا پیارا عالم عطا فرمایا اور پھر ایک شہزادی سیدہ شہربانو سیدنا امام حسین کے حصے میں میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ تو کرنا بڑی بڑی شادیوں کے اندر آپ شرکت کرتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت بہویں لے کے آتے ہیں لیکن اس وقت کو بھی یاد کیجئے ذرا منظر کشی میں کرنا چاہتا ہوں دروازہ بھی کوئی عام دروازہ نہیں ہے باب مدینہ العلم علی بابھا پیارے علی مرتضیٰ کا گھر ہو مدینے کی گلی ہو آپ کی سبحان اللہ ٹھیلی بتاتی ہے سمجھ نہیں ہے شہر مدینہ ہو گھر علی پاک کا ہو دولہ حسین دولہ حسین جس پہ سارا حسن ہی ختم ہو جائے جسے صحابہ کہتے ہیں حسین تیری شکل اپنے ابو سے نہیں ملتی نانا سے بڑی ملتی دولہ وہ ہے ذرا اس گلی کا ماحول تو دیکھیں جب یہ دلہن آئی جو شاہ ایران کی شہزادی ہے لیکن وہاں آئی جو کائنات کا شہزادہ ہے
پھر اللہ نے، آپ کو پتہ ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے جو آگے دولہے کی بہنیں ہوتی ہیں، جو دولہے کی رشتہ دار ہوتی ہیں، کچھ اچھی کچھ ماڑی کچھ چنگی ہوتی ہیں، شہر بامنوں کی پہلی نظر جس رشتہ دار پہ پڑی اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ شادی کا تو مزہ نہ آ گیا، شادی کا تو لطف آ گیا، شادی ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے وہ شہزادہ عطا فرمایا جسے زین العابدین کہا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ زین العابدین کا لقب جو ہے یہ میرے آقا نے عطا فرمایا۔ اب اس کی دلیل بھی سنیے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ان کا روضہ مدائن میں سیدنا سلمان فارسی کے روضہ کے ساتھ مجھے سعادت تو حاصل ہوئی فاتحہ شریف پڑھنے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صحابی بیٹھے تھے کہ ابو زبیر کہتے ہیں ایک نورانی چہرے والے وہاں سے گزرے۔ جب وہ گزرے نا، جیسے بھائی اکبر کہہ رہے تھے، پڑھ رہے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بتائیے سیدنا امام زین العابدین کے چہرے پہ کتنا نور ہو۔ ویسے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بندہ تہجد پڑھے تو چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ جو روزانہ 1000 نفل پڑھے، رگوں میں خون رسول موجود ہو، اس کے چہرے پہ کتنا نور ہو۔ تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے چہرے پہ کتنا نور تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو بتایا تمہیں پتہ ہے یہ آنے والا کون ہے؟ یہ سیدنا امام زین العابدین ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا، کملی والے کی کچہری لگی ہوئی تھی، کملی والے کی بارگاہ کے اندر حسین ابن علی تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسین کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام زین العابدین ہوگا۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی، تشین کوئی پہلے ہو رہی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے کوئی بات آگے اور بھی کی، اگر آپ کی سبحان اللہ اونچی ہو تو میں بتا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا بولیے؟ سرکار کو سارا پتا، سرکار کو سارا، بلکہ ضمن ایک حدیث میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، ابو جہل جب بدر کی تیاری ہو رہی تھی نا، مکہ میں چھپتا تھا، یہ بدر کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ کیوں نہیں جاتا؟ کہا مجھے میرے دوست سعد بن معاذ نے بتایا ہے کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ میرے صحابہ ابو جہل کو قتل کریں۔ اسے بھی یقین تھا اب نبی کی زبان سے نکل گیا ہے تو پھر صحابہ نے اس کو قتل کیا تھا، پتہ تو اس کو بھی تھا، چھپتا تھا۔ تو خیر میرے آقا علیہ السلام نے جو قیامت کا منظر بیان کیے ذرا وہ بھی سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حاملین عرش میں سے یعنی جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرے گا این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ اے جابر اس وقت میرا یہ بیٹا سید العابدین زین العابدین کھڑا ہو جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے
پہلے بتا دیا یہ یہاں بھی زین العابدین ہے وہاں بھی زین العابدین. ماشاءاللہ نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں, پڑھی نہیں صاحب نے ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا کیا فرمان؟ بڑے فرمان. ایک فرمان یہ موجود ہے کہ نماز مومن کی معراج. لوگوں جی سبحان اللہ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. نماز مومن کی معراج. اچھا بندہ نمازی ہو تو سرکار فرماتے ہیں تیری معراج یہی ہے. اتنا میں پوچھتا ہوں معراج زمین پہ ہوتی ہے یا آسمانوں پہ ہوتی ہے؟ بولو. آسمانوں پہ. عام نمازی نماز پڑھے اس کو وہ لطف آتا ہے کہ اس کی وہ معراج ہے. یہاں عام نمازی کی بات نہیں ہو رہی, صرف ساجد کی بات نہیں کر رہا, صرف عابد کی بات نہیں کر رہا, اس کی بات کر رہا ہوں جو سید الساجدین بھی ہے زین العابدین بھی. سیدنا امام زین العابدین مدینہ شریف میں پیدا ہوئے, ماحول بہت پیارا ملا, اور پھر آپ کو پتہ ہے علم تو ان کے گھر کی لونڈی, علم تو ان کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے. اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. ان کے ایک شاگرد ہیں ابن زہری, ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں ہم کسی مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ سیدنا امام زین العابدین تشریف لے آئے. فرمایا زہری کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم بس وہ مسائل سیکھ رہے ہیں, مسائل پڑھ رہے ہیں. فرمایا کون سا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ کہ جناب یہ روزوں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو روایت پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا علمی مقام, پھر آپ کی عبادت, پھر آپ کا اخلاق, پھر آپ کا صبر, پھر آپ کی سخاوت, جیسے جیسے وقت ہوتا جائے گا میں بیان کرتا جاؤں گا. تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا زہری بتا کس مسئلے میں گفتگو کر رہے؟ سرکار روزوں کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں. دیکھیے پھر علی کے پوتے نے علم کے دریا بہا. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن شہاب زہری کو فرمایا تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی کتنی قسمیں بیان کی؟ سرکار آپ نے ہی تو بتانا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 40 قسم کے روزے بنائے, 10 روزے واجب ہیں, 10 روزوں کے بارے میں پھر اور ارشاد فرمایا, پھر 14 روزے بیان فرمائے, پھر 3 قسم کے روزے بیان کیے. کرتے کرتے ابن شہاب زہری کہتے ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک روزے کے بارے کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بیان کر دیا. فرماتے جو مسئلہ صدیوں سے اڑا ہوا تھا سیدنا امام زین العابدین نے ایک مجلس کے اندر تفصیل کے ساتھ 40 روزوں کی قسمیں بیان فرما دی. پھر ایک بندہ کہنے لگا جی آپ ہمیں کچھ نماز کے بارے میں بھی بتائیں. تمہیں پتہ ہے تمہیں نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. سارے بولو اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کرتے ہیں. تو کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی محفل میں جائیں غلطی کا اعتراف کریں گے تو بھائی ساڑھے ہاتھ کھڑے, بس آج تو بعد کچھ نہیں ہوئے گا, ساڑھے ہاتھ کھڑے. اللہ اکبر یا اللہ. پھر تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کا نقشہ بیان فرمایا, بہت وقت چاہیے
لیکن اشارتاً بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نماز کا آغاز اللہ اکبر اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نماز کا خصوصی مقام جو ہے، جو سب سے زیادہ لطف دینے والا مقام ہے، نماز کے اندر جب انسان کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ بارگاہ الہی میں سجدہ کر لیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا جب سلام پھیرتا ہے تو پھر سارے معاملات مکمل ہوتے ہیں. پتا تھا ابھی سائل کا دل بھرا نہیں، وہ بات کر دی جو میں کرنا چاہتا. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے ارکان بیان کر رہے ہیں، ساری تسمیات بیان کر دیں. فرمایا نماز کا جوہر اللہ کی تسبیح ہے. نماز کے اندر سب سے اعلیٰ مقام سجدے والا مقام ہے. لیکن پوچھنے والے نماز اسی کی مکمل ہوتی ہے، اسی کی نماز کامل ہوتی ہے جو محمد پر اور محمد کی آل پہ درود پاک پڑھتا ہے. شاید امام شافعی نے بھی اس لیے کہا تھا اے اہل بیت رسول، کیا یہ شرف کم ہے جو آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. سیدنا امام زین العابدین کا یہ علمی کچھ تھوڑا سا مقام بیان کرنے کے بعد اب آئیے سیدنا امام زین العابدین کا صبر دیکھیں. کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ صبر دیکھنا. صبر تو پھر وراثت میں ملا. آئیے کربلا چلتے ہیں. کربلا کی زمین ہے، خیمہ ہے، اور خیمے میں وہ بیٹھی ہیں جو بولتی ہے تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ علی مرتضیٰ بول رہی ہے. لہجہ تو اسی کو تو زینب بنت علی کہتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ سیدنا امام زین العابدین کا کتنا صبر ہوگا، کتنا صبر ہے. سیدنا امام زین العابدین کا ذرا صبر سنتے جانا. مدینہ شریف چھوڑا یہ بھی صبر. رسول اللہ کہہ رہے مدینہ شریف عاشقوں کے لیے چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. کتنے ہفتے کا ویزا ہوتا ہے؟ بولو. ایک ہفتے کا اندر مدینے کا 40 نمازاں پوری. بندہ سمجھا پھر صدیاں ہو گئی ہیں. تو جو پیدا ہی مدینے میں ہوا پھر مدینہ چھوڑنا کوئی اتنا کام. صبر ہے. میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کرنا. سیدنا امام زین العابدین مدینہ چھوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں. مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں. کربلا کے میدان کے اندر آپ نے اپنے خاندان کے 18 افراد کی گردنیں اترتے ہوئے دیکھا. ذرا صبر کا اندازہ تو لگا لیجئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا ابا جان آنکھوں پہ پٹی لگا لینا کہیں آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا نہ ہو جائے. قربان جاؤ امام زین العابدین کے صبر پہ. چھوٹے بھائی کی گردن کو بھی اترتے ہوئے دیکھا، بڑے بھائی کی گردن کو بھی اترتے ہوئے دیکھا، چچا کے بازو بھی کلام ہوتے ہوئے دیکھے، غلاموں کی گردنیں بھی اترتی ہوئی دیکھی، خیمے کے اندر لاشوں کے انبار بھی دیکھے ہیں. لیکن کسی موقع پہ امام زین العابدین نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. خیمے کے اندر آتے ہیں، پھوپھی جان کے قدم پکڑ لیتے ہیں. پھوپھی جان مجھے پتا ہے آپ نے بھی 2 شہزادے قربان کر دیے ہیں. تاریخ کے اندر کوئی بہن اپنے بھائیوں کے لیے پیسے تو دے دیتی ہے، مال و دولت کے انبار لگا دیتی ہے. بیٹوں کی قربانی دینا یہ صرف زینب بنت علی کا کام ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں. ذرا تصور تو کیجئے وہ خیمہ بھی کیسا خیمہ ہوگا جہاں پہ نبی کی نواسی موجود ہے، جہاں پہ علی پاک کی شہزادی موجود ہے جس کو زینب کہا جاتا ہے. ساری کائنات کی زینت، سارے
ولیوں کی زینت علی مرتضیٰ ہے اور علی مرتضیٰ کی زینت زینب بنت علی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آتے ہیں، پھوپھی جان کے قدم پکڑ کے عرض کرتے ہیں، پھوپھی جان میں نے بھی ایک التجا کرنی ہے، میں نے بڑے بڑوں کی گردنیں اترتے ہوئے دیکھی، میں نے قاسم کے لاشے کو بھی دیکھا، میں نے علی اصغر کا لاشا بھی دیکھا ہے، میں نے عباس علمدار کے بازو بھی کلام اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین نے نانا کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ابا جان سے پہلے جامع شہادت حاصل کروں۔ ذرا میرے دوستوں بزرگوں توجہ تو کرنا، امام حسین بھی خیمے کے اندر آ جاتے ہیں، دیکھو تو صحیح کون سی میٹنگ ہو رہی ہے کہ زینب بنت علی اور پیارے امام زین العابدین کون سی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا زین العابدین کیا کہتے ہو؟ ابا جان میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، میں بھی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زینب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اسے میں اجازت نہیں دے سکتا، بھائی اجازت دے دیں۔ فرمایا زین العابدین تو ہی تو وہ کائنات میں ہستی ہے جس سے صداقت کا سلسلہ شروع ہوگا اور میرے نانا کی نسل جاری ہوگی۔ پھر سیدنا امام زین العابدین نے کیا کہا؟ کہا پھر ساری باتیں میں آپ کی مانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہونی، جب اونٹوں پہ شہزادیوں کے دوپٹے اتار کے کوفے کے بازاروں میں گھمایا جائے گا، پھر بھی میں صبر تو کروں گا، مدینے جا کے یہ قافلہ پہنچے گا صبر کروں گا۔ ایک التجا ہے ابا جان، آج وہ نورانی نورانی ہاتھ میرے سینے پہ رکھ جن ہاتھوں کو کملی والے چوما کرتے، یہ روایت موجود ہے۔ سید جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ کملی والے جب بھی امام حسین تشریف لاتے ماتھے کا بوسہ بھی لیتے، ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان اب اس کربلا کے اندر عورتوں میں کوئی دعا نہیں چاہتا، کوئی اپیل نہیں چاہتا، ایک دعا لینا چاہتا ہوں، نورانی نورانی ہاتھ جسے اللہ کے حبیب نے بوسے دیے ہیں، جسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے بوسے دیے ہیں، جسے علی مرتضیٰ نے اپنے سینے کے اوپر لگایا ہے، ابا جان وہ ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کے دعا مانگ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی دولت عطا فرمائے۔ اب بتائیے عام بزرگ دعا کریں قبول ہوتی؟ بولیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جب نواز رسول دعا کریں قبول ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ بلکہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ایک جملہ مجھے اس دعا کے موقع پہ یاد آ گیا۔ آپ جب دعا مانگتے تھے تو بظاہراً کبھی قبول ہوتی کبھی بظاہراً نہ ہوتی، تو جس دن وہ آپ دعا کرتے اور بظاہراً قبول نہیں ہوتی تھی اس دن تو آپ خوش ہی بڑے ہو۔ اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے، اس دن آپ کیا ہوتے تھے؟ زیادہ خوش ہوتے۔ کسی نے کہا جی ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ سمجھا دیں۔ عام لوگ خوش ہوتے ہیں مانگا مل گیا خوش، آپ کو نہیں ملتا آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میں مجھے یہ بتاؤ جب ہم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری مرضی پوری ہو، ہماری مرضی پوری ہو گئی۔ اور جب ہم مانگتے ہیں اور ادھر سے نہیں ملتا اس کا مطلب ہے اس کی مرضی پوری ہو گئی۔ اپنی مرضی پوری ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں،
اس کی مرضی پوری ہو تو زیادہ خوش ہونا چاہیے. سیدنا امام زین العابدین کے سینے کے اوپر امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, رب العالمین میرے زین العابدین کو صبر عطا فرما. یہ تو کربلا. اور پھر امام زین العابدین کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے, خلافت کا امامت کا مسئلہ بنا. محمد بن حنفیہ آئے کہ بیٹا میرا حق ہے, آپ کو اس کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام سینے پہ ہاتھ رکھ کر سارا فیض دے گا. آپ نے فرمایا چاچا میرا حق ہے. کیا نہیں میرا حق ہے؟ تو میں چلو کسی حاکم کے پاس چلو جو فیصلہ کر دے. کہا چلو چلتے ہیں. آ گئے حرم شریف کے اندر اور حجر اسود کو کہا کہ بلاؤ. اب بتائیں حجر اسود پتھر ہے کہ نہیں؟ بولو یار. وہ بولتا ہے؟ کوئی بلان آلہ ہوئے تو ضرور بولتا ہے. شہنشاہ بغداد کو ہم کہتے ہیں نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, تو لوگ کہتے ہیں جی وہ سنتے ہیں. سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا, یہ آپ بغداد کی طرف منہ کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہتے ہیں, وہ سنتے ہیں؟ فرمایا سنان والے ٹانگ ہوئے تو ضرور سنتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, محمد بن حنفیہ نے حجر اسود کو مخاطب کیا لیکن حجر اسود سے کوئی جواب نہیں آیا. ادھر سیدنا امام زین العابدین کا جس وقت حجر اسود نے چہرہ دیکھا آواز آئی, اگر امامت کا حقدار ہے تو وہ زین العابدین ہے. اور حجر اسود سے تو آپ کی پرانی دوستی. یہ حشام بن عبد الملک بن مروان ابا کے سر پہ آیا کہ میرا ابا حاکم ہے, طواف کعبہ کرنے آیا, بڑا رش. دعا کرو اللہ پھر وہ رش ہمیں دیکھنا نصیب, اللہ رونقیں بحال فرمائے. بڑا رش. طواف مکمل ہوا نا, حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی لیکن نہیں چوم سکا. پھر وہ آیا جس کے چہرے پہ نور ہی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. کوئی اعلان نہیں کہ حضرات پیچھے پیچھے ہو جاؤ, اوے سائڈ تے ہو جاؤ. حجر اسود دی نظر سرکار تے پئی, بندے خود بخود سائڈ تے ہوئے. قریب سی کہ حجر اسود اتھوں ویسے چھلانگا مار مار کے امام زین العابدین دے قدمہ چاہے. جدوں حشام نو ایک شامی نے پوچھا کہ جناب اے کون نے, تو انہوں کسی نے لفٹ نہیں کرائی تھی ادھر تے جناب کیا بات ہے. انہیں کہا نہیں میں نو نہیں پتا کون. عرب دا مشہور شاعر فرزدق بھی کھڑا سی. انہیں کہا شامیوں آؤ میں تو انہوں دسنا ایک کون روٹی سبحان اللہ, میں دسنا ایک کون ہے. لیکن میں ان کو یہ دسنا چاہنا ہے کہ یہ فرزدق وچ انی جرت آئی کدھر. شاعر تے بادشاہوں کو ویسے بڑے ڈرتے ہیں, نہیں ڈرے تھے, اعلیٰ حضرت نہیں ڈرے. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اعلان. یہ فیض کتھوں ملے, ورنہ شاعر تو تمہیں پتہ نہیں بندہ کالے رنگ دا بھی ہوئے تو اپنی کتنا کو سر بیان کر دیتا ہے. شاعر دا کیا ہے, شاعر تو روٹی دا محتاج ہوتا ہے. فرزدق کو اتنا علم کتھوں ہے, یہ بھی میں تمہیں سمجھا.
فرزدق کہنے لگا جناب آؤ تو میں دساں کہ کون ہے، لیکن وہ جو انہوں نے دسیا وہ بعد دستے ہیں، پہلے یہ سنو کہ فرزدق ہے کون، یہ فیض کتوں ملے ہیں۔ فرزدق ایک شاعر دا نام ہے جہدا نام ہے حمام، کی نام ہے بولو، باپ دا نام ہے غالب، تے دادا جان جڑے سی انہاں دے صحابی رسول، کہندے میں نکا جہا سی تیرے نکے ہون تو پرواہ نکا جہا سی، ابے نے چولی پایا تے لے گیا اس بارگاہ جنوں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ان گل سمجھ آئی ہے فیض کتوں ملے؟ خود فرزدق بیان کرتے ہیں چھوٹا سا تھا والد گرامی، خوش نصیب لمحے ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے ولیوں کی درگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا توجہ کرنا، فرزدق کہتا ہے میرے والد گرامی مجھے علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ کے اندر لے گئے، تعارف کرایا سرکار یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے۔ مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ جناب یہ شاعر ہے، شعر کہتا ہے قربان جاؤ مولا علی مرتضیٰ کی شان پہ، فرمایا میرے غلام شاعری کو چھوڑو، اسے اللہ کے قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اسے قرآن پڑھایا کرو۔ فرزدق کہتا ہے ایسا جملہ مولا علی مرتضیٰ کی زبان سے سنا، میں نے پاؤں میں زنجیریں پہن لی، جب تک قرآن مکمل نہیں ہوگا زنجیریں نہیں کھولوں گا۔ یہ فرزدق یہ فیض کیسے ملے؟ خود بیان کرتے ہیں میری بیوی نوار، وہ کہتے ہیں اہل بیت کی بڑی کنیز تھی، غلام تھی، کہتے جب اس کا آخری وقت آیا نا تو اس نے کہا فرزدق ایک آرزو ہے، کہا بولو، کہا کسی نہ کسی طرح جا حضرت حسن بصری کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کہہ دے میری نماز جنازہ کی امامت وہ فرض۔ فرزدق کہتے ہیں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں اللہ کے ولی حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں چلا گیا، جناب وصیت موجود ہے کہ میری بیوی کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں آتا ہوں، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا اے فرزدق بتا تو صحیح لوگ کیا کہتے ہیں، شاعر تھا لیکن حضرت علی مرتضیٰ کا لنگر کھانے والا تھا، اللہ نے پھر فہم و فراست تو عطا کرنی تھی، اہل بیت کا لنگر کھایا کرو، عقل بھی تیز ہوتی ہے، عشق رسول میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا دولت کوئی بھی ہو، رات کی نیندیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، دنیا کی دولت آ جائے رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب کا عشق مل جائے رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے، رات کی نیندیں ختم ہوتی ہیں، رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں او یاد سجنے دی تے جڑی ستیا آنے جگاوے۔ یار شیر ربانی بہن آلے ایڈی ٹلی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے ساڑھا اسالے سواب جاندہ بڑے قبرستان تے کمال آباد، جڑی سبحان اللہ کہنے ہیں، جڑی آج سبحان اللہ نا سدھی شہدائے کربلا دی بارگاہ، آج تو سدھا کام ہونا اچھی سبحان اللہ کو، میں نے اپنے ٹائم دا بڑا خیال ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں فرزدق شاعر کہنے لگا جناب اس محفل کے اندر مجمع کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں
آپ نے فرمایا لوگ نماز جنازہ کے اندر کون سی بات کر رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا دو ہی باتیں ہیں. انہوں نے کہا اس پورے جنازے کے اندر دو آدمی آئے ہیں. ایک سب سے برا آدمی ہے وہ جنازے کے اندر شریک ہوا ہے. ایک ساری کائنات میں سب سے اچھا انسان تھا جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی. حضرت حسن بصری کہنے لگے کھل کے بات کر, کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جناب آپ ساری کائنات میں افضل ہیں, آپ اچھے ہیں, اشارہ آپ کی طرف ہے, میں گناہگار ہوں, اشارہ میری طرف ہے. آپ نے فرمایا فرزدق تو نے کوئی آخرت کے لیے بھی تیاری کی ہے؟ جناب اور تو کوئی تیاری نہیں کی, لیکن 80 سال ہو گئے کبھی کلمہ طیبہ کے ورد کا ناغہ نہیں کیا. تو پھر حضرت حسن بصری نے کہا میں تجھے سینے سے. یہ ہے وہ فرزدق جنہوں نے مولا علی مرتضیٰ سے دعائیں لی, جنہیں حضرت ابو ہریرہ نے کہا فرزدق جنت میں جانے کی تیاری کر, تیرے قدم تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تیرے قدم تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ شامیوں کو کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو کون ہے, یہ وہ ہے جس سے وادی بطحا کی ایک ایک کنکری بھی جانتی ہے کہ یہ نواسہ رسول. جنہوں نے حج کیا میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کراتا, عمرہ کیا ہے ہاتھ نہیں کھڑے کراتا, لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ضرور ہوں گے. مجھے بتاؤ مینا میں تم گئے ہو کہ نہیں؟ بولو. مزدلفہ میں, عرفات میں, صفا مروہ پہ. فرزدق کہتا ہے چاہے صفا مروہ لے لو, چاہے مینا لے لو, چاہے مزدلفہ لے لو, چاہے عرفات لے لو, کیونکہ قصیدہ تو بہت بڑا ہے. وہ کہتا ہے چاہے حدود حرم ہو چاہے حدود حرم سے باہر ہو, وہ کنکریاں بھی آہٹ سن کے محسوس کرتی ہیں. جب قدم لگتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے یہ زین العابدین. پاک محفل ہے, گل لمبی نہ ہو جائے. موبائل تہاڈا پہچاندا ہے جی تسی انگلی لاندے ہو کہ یہ اکبر صاحب دا یا کسی نیانے نے لایا, وہ نہیں کھلتا, یہ پہچاندا ہے. تو وادی بطحا وہ جانتی ہے جب آپ قدم لگاتے ہیں کہ یہ سیدنا امام زین العابدین کا پاؤں مبارک ہے, یہ وہ ہے جس کے اندر خون رسول موجود ہے. فرزدق کہتا ہے تجھے پتہ نہیں جب سورج چڑھتا ہے اس کی کرنوں سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے, جب یہ شہزادے آتے ہیں ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں, جدھر رخ انور کرتے ہیں کلمے پڑھا دیتے. سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں بس 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں. درود شریف پڑھ لیں. اللہ نے آپ کو کتنا صبر عطا کیا. مختار سقفی نے جب اعلان کیا کہ جس نے اہل بیت پہ ظلم کیے چن چن کے مارو, ایک بندہ وہ سنان بن انس جس نے نیزہ مارا تھا, اس کو پتہ چلا کہ سپاہی مگر چڑھ گئے, دوڑتا دوڑتا صحراؤں میں گیا, ایک خیمے سے پردہ ہٹایا نا, دیکھا سامنے سیدنا امام زین العابدین. بھاگ نکلا, آپ نے غلاموں کو کہا جاؤ لے کے آؤ. لے کے آئے, خوب خدمت کی, اچھا لنگر کھلایا, 3 دن مہمان نوازی کی. بولو 3 دن مہمان نوازی کی. کہنے اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے پہچانا, صبر دے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس وقت تو نے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا
مجھے اسی وقت اپنا بھائی علی اکبر یاد آ گیا تھا، تو نے ہی تو پرچی میرے بھائی کے سینے کے اندر ماری تھی، لیکن یاد رکھنا اس دن ہم تمہارے مہمان تھے، تمہارے بڑوں نے جو تربیت کی تھی تم نے اس کا اثر دکھایا، آج تم ہمارے مہمان ہو، جو ہمارے بڑوں کا سیوائے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہی آج کی محفل کی آخری بات، یہ نواسہ رسول جو ہیں ان کی بارگاہ میں جانور بھی مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں، نانا کے پاس آتے تھے، دادا کے پاس آتے تھے۔ ایک ہرنی سرکار کی بارگاہ میں اس نے آ کے کہا جناب یہ قریشی جو ہے میرا بچہ اٹھا کے لے کے آیا، کل سے میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ جو سبحان اللہ کہہ چھڑو تو فرق ہو جائے، روچی کہہ چھڑو۔ اچھا شاہ صاحب بڑیاں بڑیاں محفل تو سل کے جائیدہ بندے بڑے سست پہ ہوندے نے، جدو لنگر تقسیم ہوندہ ہے این سدھے بھی ہو جاندے نے، پانی دے دو جی ادھر پھڑائی، یہ پتہ نہیں طاقت کتھوں آئی ہونے ہی لگتا ہے کہ جمعی پاس سے بیچارے نا بالکل اینڈ ہے، تو جو لنگر حسینی آنا ہے نا تو سبحان اللہ ہو جائیں، تو توڑے سامنے تو حسینی بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی دوسری ترسنا ہے باؤ، فیصلہ باج 2 نمبر چیزاں تھوڑی ہیں، 1 نمبر سید بیٹھے نے زیارت کردے رہو۔ اس وقت نو ترسو گئے تسی اپنی اولادہ نے کو لے آیا کرو، اے سرکار دا ذکر سنیا کرو۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ ہرنی نے عربی چ گل کی تھی، انگلش کی تھی، فارسی کی تھی، کیڑی زبان کی تھی یہ تے دسو۔ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی زبان کی تھی، تے جے انہیں اپنی زبان کی تھی دا مطلب ہے انہیں پھر ہرنی والی بولی بولی جڑے وہ جانور بول دے نے، تو قربان جاواں جنہ دے شہزادے جانوراں دیاں بولیاں جان دے نے، سرکار دی شان دا عالم کی اتنا علم پہ ہے نا۔ سیدنا امام زین العابدین نے قریشی کو بلایا، فرمایا اس ہرنی کا بچہ لے کے آؤ، کل سے اس نے دودھ نہیں پلایا۔ وہ قریشی بچہ لے کے آ گیا، آپ نے اس کے حوالے کر دیا، وہ اچھلتی کودتی کچھ باتیں کر رہی تھی۔ قریشی کہنے گا پہلے جو باتیں ہوئی تھی وہ تو آپ نے سمجھی، اب اتنا تو بتا دیجئے وہ جاتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو کتنی شانیں عطا فرمائی تھی، آپ نے فرمایا وہ کہہ رہی تھی اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا امام زین العابدین آخری بات اور پھر آخری بات، ولادت کہاں ہوئی؟ بولو مدینے، جنت ماں کے قدموں میں۔ مجھے اتنا بتا دیں آج جہاں پہ آج آپ جلوہ گر ہیں جنت البقیع میں، اور کتنے نور کی تجلیات ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس لفظ ہیں، نہ میں اس نور کی تجلی کو سوچ سکتا ہوں کہ ایک طرف امام حسن بھی جلوہ گر ہیں، ایک طرف سیدہ زہرا بھی جلوہ گر ہیں، اور وہیں پہ امام زین العابدین بھی جلوہ گر۔ مدینہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، زہرا پاک کا پڑوس بھی حاصل ہے۔ سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا بابا آپ کبھی مسکرائے نہیں ہیں؟ فرمایا اگر تم کربلا میں ہوتے تو مجھ سے یہ سوال نہ۔ آپ کی خدمات ہیں، دعائیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سرکار کی آل پاک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ نے جو اتنا پیارا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوران خطاب کو جوش خطابت میں غلطی خطا ہوئی تو اللہ معاف۔ میں اپنے پاس بڑی روحانیت کے ساتھ پہنچ رہی ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کہ مالک نے ہمیں عشاء کی نماز جہاں سے پڑھنے کی توفیق
اور کہ حضور کے گھر والوں کا ایسا ذکر کرنے کے لیے سعادت حضرت قبلہ شاہ صاحب کا ہم بہت شکریہ آپ کی طرف سے، اپنی جامعہ کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ شاہ صاحب سے ہمارا پرانا پیار ہے نا، بعض باتیں ذرا کھول کر بھی ہوتی ہیں۔ میں آج دن کو یاد دہانی کے لیے فون کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پچھلے سال یہی موضوع تھا شاہ صاحب کا، لیکن ان کی ایک مجبوری بن گئی تھی اور محفل میں یہ تشریف نہیں لائے تھے۔ میں شاہ صاحب آج کا ہوں پچھلی بھی کسر آگے کرنے کی میرے آپ گواہی دیں گے کہ کسرہ کٹ دیا ایسا نکلے گی نہیں۔ مختصر سے پونے گھنٹے کا پونے 50 منٹ ہو گئے، لیکن اتنے سے وقت میں شاہ صاحب کی تقریریں سننے سے بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن آج والی تقریر ان کی محفل ہی بہت پیارا، بڑی انہوں نے لیکن کتنی ترتیب ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعارف، ان کی ولادت، ان کا بچپنا، ان پر سرکار کا فیضان اور مرتضیٰ کریم کا فیضان اور جناب امام علی مقام کا فیضان، اور اس کے بعد پھر ان کی شانیں، پھر ان کے علم کی باتیں، پھر ان کے صبر کی باتیں، پھر ان کی بہادری کی باتیں، پھر ان کی مہمان نوازی کی باتیں، پھر ان کے حسن کی باتیں، پھر ان کی عبادت اور سجدوں کی باتیں، یعنی ترتیب کے ساتھ اس ان باتوں کو ذرا پھیلو دینا تو کتاب بنتی ہے موٹی سی کتاب۔ یہ کیوں کنیا کی گلا ہوتی ہے نا، باقی تو کھولیا ہوتا ہے کام۔ ماشاءاللہ جو موضوع ہم نے پیش کیا تھا الحمدللہ اس موضوع پر خوب سینوں کو روشن اور اختصار سے شاہ صاحب نے پیش کیا، ورنہ انہی باتوں کی تفصیلوں میں جاتے تو یہ تو ختم ہونے والی باتیں ہیں۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ حشام بن عبد الملک جس کو بڑا غرور تھا اپنے ولی عہد ہونے پر اور اتنی حکومت ہونے پر، بڑے ظالم بادشاہ تھے اس زمانے میں، تو وہ اس نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو نہیں جانتا اس کو، کیونکہ انہوں لوگ کا جاننا دیتا تھا جو امام آئے تو دونوں پاسے لوگ آتے ہیں کہ لوگ بالکل پتہ نہیں کون ہے۔ وہ شاعر جو تھا محب اہل بیت فرزدق، اس نے پھر بدیہہ ہی جو منقبت پڑھی، جو قصیدہ پڑھا وہاں پر کہ یہ کون ہے اور میں بتاؤں تمہیں، جرت بھی کی تھی۔ داتا صاحب نے اپنی کشف المحجوب میں وہ پوری نظم قصیدہ لکھا ہوا ہے، کہا میں دسا بھی کون ہے یہ، کوئی جنہوں تو نہیں جانتا کیوں ہے انہوں نے بات یہ بتا جان، انہوں نے حجرہ سے جانتا ہے، انہوں نے زمانہ جانتا ہے، بتایا یہ کن کے فرزند ہیں، کن کے نواسے ہیں، چلو میرے کو سن۔ ایک بڑی نظم ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی ادبی۔ اس نے پھر تھوڑی سی شاہ صاحب نے اختصار تھوڑی جی داتا صاحب کی گل جڑی ہے نا، وہ آپ کی شان سخاوت اس سے جھلکے گی نا، وہ بھی اجازت سے پیش کر دیتے ہیں کہ انہیں کی کیتا پھر اس شاعر کو قید کروایا مکہ مدینہ درمیان ایک جگہ ہے کشپان غالباً نال گیا، وہاں پر قید کروا دیا، حکم دیا ڈک دو جا۔ بعد میں امام زین العابدین کو بتایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے نظم آپ کا قصیدہ کہنے کی وجہ سے اس کو انہوں نے قید کیا۔ آپ نے ایک بندے کو بھیجا، یہ بھی داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، ایک بندے کو بھیجا اور 12,000 درہم دیے اور ساتھ یہ کہا کہ میرا سلام کہنا اور یہ میری طرف سے 12,000 درہم پیش کر۔ بندہ گیا امام کا، اس کو شاعر کو جا کر سلام پیش کیا، وہ باغ ہو گیا اور 12,000 درہم پیش کیا، بڑی رقم تھی۔ وہ دی آنکھا جو اترو آ گیا، کہنے لگا امام نو میرا چک کے سلام پیش کری جا کے پیسے واپس لے جائے۔
اس لیے کہ میں نے ساری زندگی نوابوں اور بادشاہوں کے قصیدے انعام لینے کے لیے لکھے ہیں، لیکن یہ بدلے میں انعام نہیں چاہیے، یہ بدلے جگہ ہی انعام چاہیے۔ تو بندہ آ گیا پیسے نہیں میں نہیں لینے، واپس لے کر امام کے پاس آ گیا، حضور بڑا خوش ہویا ہو لیکن اب 12,000 نہیں لیا، انہوں نے کہا میں یہ نہیں لینا، میں اس مقصد واسطے لکھے نہیں، یہ کیا ہی نکلا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا پھر لے جاؤ اس کو، جا کر کہہ کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیا۔ شان سخاوت اسی جڑے کڈ دینے اپنے ملک چو کسی دینے ہاں، اس گھر کی شان ہے۔ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے نا کہ ایک بندہ حج کر کے آن دیا جی آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے سن تو سو گیا آ کے مسجد سے، تو انہوں پتہ نہیں سی کہ امام نے، تو سو کے جو اٹھیا تو ایک تھیلی 1000 درہم سی، انہیں ٹولیا تے درہم کو آ گیا۔ تو کیا بندہ تو پہلا بھی وہی سی جب میں ستا ہوں تو ہوں بھی وہی نماز پڑھنے ہے، اسی بندے کا کام ہی ہونا۔ جب آپ نے سلام پھر تو نے آخیا بھائی گل ہے میں حج کر کے آن ڈیا، میرے پیسے 1000 درہم بچیا سی تو تو ہی چکیا ہے، جب میں ستا تو ہی شاید کر تو اٹھیا تو پھر بھی تو ہی نماز پڑھنا، تو بھائی میرا 1000 درہم دے دیں۔ آپ میں کیا میں بھی چکنا نہیں اور بندہ یہ تو کوئی نہیں، میرا 1000 درہم تو چک لیا، اس زندہ ہی پیر گیا۔ پھر میں اچھا میں نماز پڑھ میں آپ دینے آپ گھر گئے، آپ سے وہ پیچھے گیا، 1000 درہم جو ہے وہ اس کو دیا کہ لائے۔ اچھا جی وہ بندہ جب آیا اور اپنا سامان اٹھا کر جانے لگا، سامان کو اچھی طرح جب سمیٹا تو تھلوں تھیلی لب گئی، پھر بھجیا آیا، بوا کھڑکایا، حضرت جی میں معافی مانگنا، میری تھیلی تو میرے لب گئی ہے تو میں ایویں بے جا ہی تھوڑے میں انتظام بڑھاتا، ہاں اپنا 1000 درہم لا لو۔ انہوں نے فرمایا چلو شکر ہے تھیلی لب گئی لیکن اسی نبی دے گھر والے ہیں جو دے دی تو موڑ کے نہیں لے، یہ گرانا ہے سبحان اللہ۔ اور پھر شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ جو نیزہ مارنے والا سنان خبیث، یہ پناہ نہ کہیں جمع جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہ لواسے تھا زمین تے نہیں سی کہ ان کتنے لکے اپنی جان بچائے، لیکن امام زین العابدین انہوں نے اندر میرے روٹیاں کھواؤ، پرونے بناؤ، بنا دیو بنایا، وہ قاتلوں کو بھی بنائے دیتا ہے اور کھانے کھلاتا ہے۔ یہ اس گرانے کی شان، کیونکہ شہزادے کے نا جنہیں مولا کائنات جنہیں وہ خنجر مارتے سن نا، جن آپ شہید ہوئے، آپ زخمی سن، وہ تو لوگ کپڑا لیٹ لیا، پھر ملجم خبیث تھے، انہوں پھڑ لیا تو جا کے پوچھا حضور ہوتا کی کریے، انہوں اسا قابو کر لیا جی، اور میں شربت پیو کو برایا پڑھاؤں۔ مولا کائنات نے کیا کہا، اس کو شربت پلاؤ، ہم بچے تو فیصلہ کریں گے، اور ہم شہید ہو گئے تو پھر شریعت کے مطابق فیصلہ بعد میں جس کے پاس ہوگا وہ کرے گا۔ یعنی قاتلان بھی شربت پلانے والے کرانے یہ پیارے آقا کا گرانا، تو بہت ہی پیارا یہ بیان تھا۔ اور یہ بچوں نے سارا فلما لیا ہے، ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کی، اور یہ چڑھا بھی دیں گے یوٹیوب پر، خدمت ٹی وی، خدمت یہ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ اس کی نسبت سے خدمت ٹی وی ہے، یوٹیوب کا روزانہ اپلوڈ کریں، یہ بیان سنیں، اپنے پاس محفوظ کریں اور اپنے دلوں میں اہل بیت رسول کی محبت کی شمع کو فروغ دیں۔ کل انشاءاللہ تعالی